درس اسلامیات کی یہ حدیث نمبر 5 ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نحن ہم عند پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذا طالع علینا جب طالع ظاہر ہوا، علینا ہم پر، رجلن ایک شخص، شدید بیاض انتہائی سفید، ثیابن کپڑے تھے، شدید سواد شعر انتہائی سیاہ بال تھے، لا یرا نہیں دکھائی دیتے تھے، علیہ اس پر، اثر السفر سفر کے آثار، ولا یعرفہ منا احدن اور کوئی بھی ہم میں سے اس کو نہیں جانتا تھا، حتیٰ یہاں تک، جلسہ کہ وہ بیٹھا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند پس اس نے ملا دیے، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع اور رکھیں، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، علی فخذیہ آپ کی رانوں پر، وقالا اور کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، فقال پس آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام اسلام یہ ہے، ان تشہدا کہ تو گواہی دے، ان لا الہ ان یہ کہ لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وَأَنَّ اور یہ کہ محمدن رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تو قائم کرے نماز، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ اور تو دے زکوٰۃ، وَتَصُومَ رمضان اور تو روزے رکھے رمضان کے، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ اور تو حج کرے گھر کا، ان استطاع اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو، علیہ سبیلا اس راستے کی طرف، قالا اس نے کہا، صدقتا کہ آپ نے سچ کہا، فعجبنا پس ہمیں تعجب ہوا، لہو اس پر، یسألوہ کہ وہ اس سے سوال پوچھتا ہے، ویصدقوہ اور وہ خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، قالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، عن الایمان ایمان کے بارے میں، قالا ان تؤمنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمنا اور تو ایمان لائے، بالقدر تقدیر پر، خیرہ وشرہ خیرہ اس کی اچھائی پر، وشرہ اور اس کی برائی پر، قالا اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا، قالا فاخبرنی پھر اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجیے، عن الاحسان احسان کے بارے میں، قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک گویا کہ تو تراہ اس کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ پس اگر تو نہیں دیکھتا اس کو، فإنہ بے شک وہ، یراک تجھے دیکھتا ہے، قالا اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا، قالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، قالا آپ نے فرمایا، مل مسئول نہیں جانتا جس سے پوچھا گیا ہے، عنہا اس کے بارے میں، بے عالمہ زیادہ، من السائل پوچھنے والے سے، قالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، عن اماراتہ اس کی نشانیوں کے بارے میں، قالا آپ نے فرمایا، ان تلیدہ یہ کہ تو جنے، امتو لونڈی، یہ ان تلیدہ یہ کہ جنے، امتو لونڈی، رباتہا اپنی مالکہ کو، وان ترا اور یہ کہ تو دیکھے،
हुफाता नंगे पाँव, आलाता मोहताज, रियाआ चराने वाला, शाह बकरियां, यततावलूना फख्र करेंगे, फिल बुनियान इमारतें बनाने में, काला कहा, सुमा फिर, ताला का फिर वो चला गया, फला बिस्तु पस मैं रहा, मिलियन कुछ देर के लिए, सुम्मा फिर, काला आपने फरमाया, ली मुझे, या उमर ए उमर, आतदरी क्या तू जानता है, मिनल साइल साइल के बारे में, कुलतु मैंने कहा, अल्लाह व रसूलहू अल्लाह और उसका रसूल, आलमु ज्यादा जानता है, काला आपने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्राइल पस ये जिब्राइल था, अताकुम तुम्हारे पास आया था, युअल्लिमुकुम कि वो सिखाए तुम्हें, दीनकुम तुम्हारा दीन, रावाहु मुस्लिम, इस हदीस को रवायत किया है मुस्लिम में। तो इसका बामुहावरा तर्जमा है कि हज़रत उमर बिनुल ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब हम एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इस दौरान हमारे सामने एक ऐसा शख्स नमूदार हुआ जो इंतहाई सफ़ेद लिबास पहने हुए था और इंतहाई स्याह बालों वाला था। उस पर सफ़र का कोई निशान नज़र नहीं आता था और ना ही हम में से कोई उसे पहचानता था, यहाँ तक कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया तो उसने अपने घुटने आपके घुटनों के साथ मिला दिए और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी रानों पर रख दिया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और तू नमाज कायम करे और ज़कात दे, और तू रमज़ान के रोज़े रखे और बैतुल्लाह का हज करे अगर तू इसके रास्ता की तरफ ताकत रखता हो। तो उसने कहा, आपने सच फरमाया। बस हमने ताज्जुब किया कि वो खुद ही आपसे सवाल करता है और खुद ही तस्दीक करता है। फिर उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह और उसके फरिश्तों पर ईमान ले आए और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर, और तू अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ले आए। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह की इस तरह से इबादत करे जैसे तू उसे देखता है, बस अगर तू उसे नहीं देखता तो वो तुझे देखता है। उसने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे क़यामत की घड़ी के बारे में बताइए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, मुझे उसकी इलामात ही बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि लौंडी जन्म देगी अपनी मालका को, और ये कि तू देखेगा नंगे पाँव, नंगे जिस्म, मोहताज, मुफलिस बकरियां चराने वालों को लंबी लंबी इमारतें बनाने में फख्र करता हुआ देखेगा। फिर वो चला गया तो मैं कुछ देर ठहरा रहा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये जिब्राइल थे जो तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। इस नंबर 6 है, हज़रत सबरा बिन माबद रज़ी अल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्रुल सबिया बिस्सलाते। हज़रत सबरा बिन माबद बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्रू हुक्म दो सभी या बच्चे को बिस्सलाते नमाज का, कि बच्चों को नमाज का हुक्म दो। ईज़ा बालगा जब पहुँचे, सबा 7 सनीना साल,
وَإِذَا بَلَغَ اور جب پہنچے 10 سنینہ 10 سال تک، فَاضْرِبُوا پس مارو علیہا اس کو، اخرجاہ اور اسے نکالو۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے کہ جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ ابو داؤد والترمذی، یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَلَفْظُهُ اور اس کے لفظ ہے، عَلِّمُوا صَبِيَّ، عَلِّمُوا سکھاؤ، صبیہ بچے کو، صلاۃ نماز، ابن 7 سنینہ کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10 اور مارو اس کو جب وہ ہو جائے 10 سال کا۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کے لفظ جو ہیں وہ یہ ہیں، 7 سال کی عمر تک بچہ کو نماز سکھاؤ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کر کے اسے نماز سکھاؤ۔ تو نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے، اور یہ کافر اور مشرک کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ بچے کو جیسے ہی بچہ جو ہے وہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ جو ہے وہ سکھایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسے اللہ کا تعارف کروایا جائے، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز جو ہے وہ سکھانی شروع کر دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کی پٹائی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے اس کا حکم قرآن پاک میں جتنی بار دیا گیا ہے کسی اور چیز کا نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اور نماز جو ہے وہ دین کا اہم جو ہے وہ ستون ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ دین کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ادا نہ کی اس نے اسلام کی عمارت جو ہے وہ گرانے کے مترادف ہے، اور اسی طرح سے ہر عمارت کے کچھ ستون ہوتے ہیں، اور دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، جبکہ نماز کا ستون جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے۔ تو نماز جو ہے وہ فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ملانے کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بندہ ہونے کا احساس دلوایا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں، کس کے بندے ہیں، اور ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے۔ تو نماز دراصل جو ہے وہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پوری نماز کے اوقات میں جس طرح ہم اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو دن کے باقی اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، ان معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا انہوں نے کہا، کالا سمیت کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے، من یرد اللہ بہ خیرن، من یرید اللہ اور جس سے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہی ساتھ اس کے خیرن بھلائی کا، یفقہہ فی الدین تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کی سمجھ جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس بندے پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ دین کے بغیر جو ہے وہ دنیا بھی خراب ہے اور عاقبت بھی خراب ہے۔ انسان اگر دین نہیں سیکھتا تو وہ شتر بے مہار ہوتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے،
دین جو ہے ہمیں ایک ضابطے کے اندر لاتا ہے اور ہمیں زندگی کا ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کام جو ہیں وہ کس طرح سے سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 8 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سالکا طریقاً، من جو سالکا چلتا ہے یا چلا، طریقاً راستے پر، یلتمسو اس میں طلب کرتے ہوئے، فیہ اس میں، علماً علم، سہلا آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے، طریقاً راستے، بہی اس سے، الجنت جنت کے، ومجتمع اور نہیں اکٹھے ہوں گے، قومن گروہ، فی بیتن گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں، یتلو الکتاب اللہ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَهُ اور اس کا درس دیتے ہوں، بینہم آپس میں، الا مگر، نزلت کہ مگر نازل ہوتی ہے، علیہم ان پر، سکینۃ سکون، وخشیتہم اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو، رحمت رحمت، وحفتہم اور گھیر لیتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان سے جو اس کے پاس ہوں، ومن بطع اور جسے پیچھے کر دے، بہی ساتھ اس کے، عمل ہو اس کا عمل، لم یسری نہیں اسے آگے بڑھائے گا، بہی اس کو، نسب ہو اس کا نسب۔ محاورہ ترجمہ ہے اس کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور لوگوں کی کوئی جماعت جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کو باہم درس دیں، تو ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ علم، اس حدیث میں علم کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا آپس میں ایک دوسرے کو درس و تدریس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر سکون و اطمینان جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے پاس لوگوں سے کرتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت سے کرتا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اسے آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں جو نسب کا ہے بتایا گیا ہے کہ جس کا عمل جو ہے انسان کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی عمل جس کے خراب ہیں تو وہ نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی بے عقل جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف احادیث میں علم کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے
راستے آسان فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کو لایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا کہ یہیں ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم ترین شخص پر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم کو موت آتی ہے اور وہ حصول علم کی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پڑھنے والوں کے لیے بہترین شفاعت کرے گا، اور کوئی بھی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن مجید جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ اعمال جو ہیں وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے، ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح سے علم جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے وہ سیکھنا ہے اور پھر اس سے غور و فکر کرنا۔ تمام جو ہے عالمگیر ابدی کتاب ہمیں جو دی گئی ہے وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانیں۔ اور جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسروں پہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جب ہم علم ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، کوئی ایجادات نہیں کر سکیں گے اور قوموں پر بلندی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور دوسری قوموں پر بلندی یا جو ہے وہ غلبہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب علم میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم کے حصول میں اپنی زندگی جو ہے گزاریں، اور علم جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے، جہاں سے ہمیں علم ملے وہاں سے ہم سیکھیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حدود و قیود مقرر ہیں کہ اتنی عمر تک سیکھنا ہے، نہیں، بلکہ زندگی کے خاتمے تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جو نئی ایجادات آتی ہیں، نئی